السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ آج 4 اگست 2025 ہے۔ دوستو، اس وقت کی بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ یو پی کے مدرسوں سے متعلق جانچ کا ایک اور حکم۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت مدارس اور مدارس کی ذمہ داروں کو مسلسل پریشان کرنے پر آمادہ رہتی ہے۔ انقلاب کی شائع ایک رپورٹ کے مطابق آپ کو بتائیں، اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کی جانب سے ریاست کے تمام ضلع اقلیتی بہبود افسران کو مکتوب بھیج کر یو پی میں قائم و فعال مدرسوں کی چند اہم نکات پر مبنی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ خاص کر آمدنی، ملکیت اور FCRA رجسٹریشن وغیرہ کی معلومات مہیا کرانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اساتذہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ مانگی گئی بہت ساری اطلاعات مدرسہ پورٹل پر پہلے سے موجود ہیں اور بار بار اس طرح کی تفصیلات اکٹھا کرنا مدارس سے وابستہ افراد کو خوف زدہ کرنے کے مترادف ہے۔ یو پی مدرسہ بورڈ کے رجسٹرار RP سنگھ نے سبھی ضلع اقلیتی بہبود افسران کو بھیجے گئے مکتوب میں یو پی محکمہ اقلیتی بہبود کے ڈائریکٹر انکت کمار اگروال کے اس خط کا حوالہ دیا جس کے ذریعے ریاست میں قائم فعال مدارس کے بارے میں کچھ اہم نکات پر مبنی معلومات طلب کی گئی ہے۔ رجسٹرار نے اپنے مکتوب کے ساتھ ایک گوگل شیٹ منسلک کی ہے اور اسی فارمیٹ پر مطلوبہ معلومات دستیاب کرائے جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ توقع کی گئی ہے کہ تمام متعلقہ معلومات مدرسہ بورڈ کے دفتر کو ترجیحی بنیادوں پر فراہم کی جائے۔ سبھی ضلع اقلیتی بہبود افسران سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ضلع میں چلنے والے مدرسوں کی تعداد، نام، پتہ، گرام، محلہ، پولیس اسٹیشن، تحصیل، مدرسے کی منظوری مستقل ہے یا عارضی، مدرسہ منظور شدہ ہے یا غیر منظور شدہ جیسی تفصیلات مہیا کرائیں۔ مذکورہ سبھی تفصیلات کے ساتھ ان مدرسوں کی فہرست الگ سے تیار کرنی ہے جن کا FCRA رجسٹریشن نہیں ہے اور ایسے مدرسوں کی آمدنی و تعمیراتی کاموں میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان مدرسوں کی معلومات بھی فراہم کرانی ہے جنہوں نے اپنے طلباء سے فیس یا چندہ لیا ہے۔ مدرسوں کی تزئین کاری اور فرنیچرز پر کتنا خرچ کیا گیا ہے، یہ تفصیلات بھی دینی ہے۔ جن مدارس کی منظوری کی تجدید کے لیے درخواستیں موصول ہوئی ہے ان کا نام، مدرسے کا پتہ، مینیجر کا پتہ، مدرسے کا رقبہ، سرکل ریٹ کے اعتبار سے مدرسے کے زمین کی قیمت، کل کمروں کی تعداد، عمارت کی تعمیر میں لاگت وغیرہ کی معلومات بھی درج کرنی ہے۔ مذکورہ مدرسوں کی جملہ تفصیلات کے ساتھ ان کی سوسائٹی کے رجسٹریشن کی معلومات بھی دینی ہے تاکہ ان کی مدت کار اور ان کی نوعیت کی وضاحت ہو سکے۔ جملہ مطلوبہ معلومات گوگل شیٹ پر بغیر کسی کالم کو ضم کیے انگریزی رسم الخط میں درج کی جانی ہے۔ حکومت کی جانب سے طلب کی گئی مذکورہ معلومات کے حوالے سے اساتذہ تنظیموں نے اعتراض ظاہر کیا ہے اور حکومت کی منشا پر سوالات کھڑے کیے ہیں۔ آل انڈیا ٹیچرز ایسوسی ایشن کے قومی نائب صدر مولانا طارق شمسی کا کہنا ہے کہ اس قسم کی معلومات پہلے سے بھی خفیہ ایجنسیاں پچھلے کئی سال سے یکجا کر رہی ہیں۔ مدارس کو مشکوک بنانا اور ان کی دینی و تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں عوام کو شک و شبے میں مبتلا کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ یہ سبھی طریقے مدارس کو ہراساں اور خوف زدہ کرنے کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ کیا دیگر تعلیمی اداروں بالخصوص گروکل اور عیسائی مشنریوں کا ڈیٹا بھی اسی طرح یکجا کیا جا رہا ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ دستوری حقوق کی پامالی کا معاملہ ہے۔ حکومت کسی خاص مذہبی طبقے کے ساتھ امتیازی سلوک اختیار نہیں کر سکتی۔ یہ آئینی حقوق سے متصادم ہے۔ جو بھی ادارے ہیں وہ قانونی دائرے میں اپنے دینی، تعلیمی و تربیتی مقاصد کے تحت کام کر رہے ہیں۔ حکومت کو ایسے اقدامات سے باز آنا چاہیے۔ وہیں ٹیچرز ایسوسی ایشن مدارس عربیہ UP کے جنرل سیکریٹری دیوان صاحب زما خان کا کہنا ہے کہ جو پروفارما جاری کیا گیا ہے اور جس طرح کی معلومات مانگی گئی ہے ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ محکمہ اقلیتی بہبود اہل مدارس کو دہشت زدہ کر رہا ہے۔ دیوان زما کا یہ بھی کہنا ہے کہ برسوں کی محنت سے تیار اثاثوں کی موجودہ قیمت اور اس کی آمدنی کے ذرائع کی جانچ کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس سے حکومت وقت کے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کے نعرے کی معنویت متاثر ہو رہی ہے۔
جس پر وزیر اعلیٰ کو توجہ دینی چاہیے۔ دوستو، یہ اس وقت کی بڑی خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام دینی مدارس کی، مکاتب، مراکز کی، مساجد کی مکمل حفاظت فرمائے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مدارس مذہب اسلام کے قلعے ہیں، یہ مسجد مذہب اسلام کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے، دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے تمام دینی اداروں کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیں اور اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سنوانے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ قاری محمد سفیان صاحب موجود ہیں۔ حضرت قاری صاحب کی امامت میں میں نے نماز پڑھی، بہت شاندار طریقے سے انہوں نے نماز پڑھائی، بہت ہی بہترین طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کا مجھے قرآن پڑھنا بہت پسند آیا اور میں نے ان سے اجازت لی کہ اگر آپ چاہیں، آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کا کچھ قرآن ریکارڈ کر کے اپنے ناظرین و سامعین تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ سبھی تک تلاوت قرآن کریم پہنچا رہے ہیں ان کی حضرت قاری محمد سفیان صاحب کی آواز میں۔ سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے گا اور امید ہے آپ کو انشاءاللہ ان کا پڑھنا بہت پسند آئے گا۔ تو سنیے گا قاری محمد سفیان صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، صدق الله العظيم۔